یہ کیسا خواب تھا جو اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا، اور جب اس نے آنکھیں کھولی تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ سچے دل سے اس نے دعا کی تھی وہ دوبارہ آنکھیں نہ کھولے، لیکن وہ زندہ تھا۔ اسے اپنے زندہ ہونے پر افسوس کے ساتھ حیرت بھی تھی۔ دل کا دورہ اتنی شدت کا تھا اسے 3 دن بعد ہوش آیا، حالانکہ اس کی موت کے 80% چانسز تھے۔ وہ 7 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا۔ اسی دوران امی، دادی اور عمر مستقل اس کے پاس رہے، اور کالج کے کئی دوست، امی کے حلقہ احباب میں سے سینکڑوں لوگ اس کی عیادت کو آتے تھے، اور وہ خاموشی سے چھت کو گھورتا رہتا تھا۔ دادی اس کے سرہانے بیٹھے تسبیح پڑھ رہی ہوتی، کوئی اسے اٹیک کی وجہ نہیں جانتا تھا۔ 8ویں روز جب وہ گھر آیا تب بھی اس کی حالت کچھ زیادہ بہتر نہیں تھی۔ یہاں بھی وہ خاموش تھا۔ اس نے اب تک کسی سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ آنے جانے والوں کا سلسلہ یہاں بھی کم نہیں ہوا۔ دادی تو اس کے سرہانے سے کبھی ہٹتی ہی نہ تھی۔ رئیسہ نے بھی ساری سوشل مصروفیات ترک کر دی تھیں۔ یہ آفت ان کے لیے بالکل ناگہانی تھی۔ وہ موت کے منہ سے واپس آیا تھا۔ اسے کوئی بہت گہرا صدمہ لگا ہے۔ کوشش کریں اسے زیادہ سے زیادہ خوش رکھ سکیں۔ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹرز آئے، روز اس کی چیک اپ کے لیے آتے رہتے تھے۔ ایک نرس تو مستقل اس کی ڈیوٹی پر لگی تھی۔ اس کے لیے جیسے دنیا ختم سی ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ بستر پہ پڑے پڑے وہ کسی مردے کا گمان لگ رہا تھا۔ 20 دن بعد جب اس کی کچھ حالت بہتر ہوئی تب اسے احساس ہوا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ اس نے اپنا پورا کمرہ بگاڑ دیا۔ آئینہ، کھڑکیوں کے شیشے اور کئی قیمتی چیزیں توڑ دیں اس نے۔ جانے اسے کس پہ اتنا غصہ تھا، لیکن وہ اس کے غصے کی انتہا تھی۔ عام حالات میں وہ غصے میں کبھی بھی توڑ پھوڑ نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ کبھی غصہ ہی نہیں کرتا تھا۔ رئیسہ بیگم اور دادی تو اس کی حالت دیکھ کر صدمے میں ہی آ گئیں۔ وہ فرش پر بیٹھا بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ رئیسہ بیگم نے اسے سنبھالنے کے لیے جب اپنا ہاتھ آگے کیا تو اس نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ پھر وہ بیڈ سے سر ٹکا کر رو رہا تھا۔ دادی مسلسل اس کے پاس قرآن پاک ہاتھ میں لے کر کچھ آیات پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھیں۔ روتے روتے اسے کتنی ہی دیر ہوئی جب وہ خود خاموش ہوا۔ اس نے بیڈ کے کنارے سے سر نہیں اٹھایا۔ دادی اور رئیسہ نے اسے اٹھانے اور بات کرنے کی بہت کوشش کی۔ اب وہ پہلے کی طرح زور زور سے نہیں رو رہا تھا، آہستہ آہستہ سسک رہا تھا۔ کئی گھنٹے رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں کافی سرخ ہو چکی تھیں۔ تم کیوں رو رہے ہو میرے بچے؟ کچھ تو بتاؤ۔ دادی نے اسے بہت پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی زبان پر پڑے تالے کھل نہ سکے۔ رات کو کبھی جب وہ کمرے میں اکیلا ہوتا تو پھر سے سب کچھ یاد آنے پر رونے لگتا۔ اس وقت اس کے پاس کوئی نہیں تھا، اور اس کا دل چاہا وہ وہاں سے کہیں غائب ہو جائے، ایسے جیسے کبھی اس دنیا کا تھا ہی نہیں۔ اور اس نے ایسا کیا بھی۔ فروٹس باسکٹ میں سے چھری اٹھا کر اس نے اپنی نبض کاٹ لی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی وقت وہ لوگوں کو خودکشی کے لیے روکتا اور خودکشی کرنے والوں کو برا بھلا کہتا، لیکن اس وقت وہ خود بہت جنونی ہو چکا تھا۔ صحیح اور غلط کا فرق بھول کر وہ کچھ بھی کر گزرنے کے مقام سے گزر رہا تھا۔ خودکشی کی یہ کوشش اس کی بے بسی کی انتہا تھی۔ وہ کافی دیر تک ہاتھ سے بہتے خون کو دیکھتا رہا، پھر اس نے معلوم نہیں کیا ہوا تھا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو ایک بار پھر اسی ہاسپٹل میں تھا۔ دادی اور امی اب ویسے ہی اس کے پاس بیٹھی تھیں۔ تم نے ایسا کیوں کیا دل کیف؟ اس نے اپنی امی کو روتے ہوئے دیکھا۔ وہ بہت مضبوط عورت تھیں جن کو روتے ہوئے اس نے کبھی نہیں دیکھا، اور اب وہ اس کی وجہ سے رو رہی تھیں۔ اسے بہت شرمندگی ہوئی، اور جو کچھ وہ کر چکا تھا وہ غلط لگنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے 2 بوند بڑی خاموشی سے گریباں میں جذب ہو گئے۔ اب شاید ہی یہ آنکھیں کبھی خشک ہوتیں۔ وہ جانتا تھا اب اسے ساری عمر رونا ہے۔ وہ ایک بار پھر گھر آ گیا تھا۔ اس کی زندگی مکمل تبدیل ہو چکی تھی۔ کافی عرصہ سے اس نے خاموشی سے گھر میں گزارا، اور یہی خاموشی اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ اس کی زبان کو ایک چپ لگ چکی تھی۔ اس نے ساری سرگرمیاں، دوستیاں سب ختم کر دیں۔ عمر آتا تھا کبھی کبھی اس سے ملنے۔ جو بھی اسے دیکھنے آتا کہتا تم پہلے والے دل کیف نہیں رہے۔ کئی کئی دن تک وہ شیو نہیں کرتا، کپڑے نہیں بدلتا۔ اس نے اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ کھانا کبھی کھاتا کبھی نہیں۔ یہ سب تمہاری ضد، تمہاری انا کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے انا کی بازی تو جیت لی، لیکن اپنے بیٹے کو ہار دیا۔ دادی اکثر رئیسہ کو تانے دیتی رہتی۔ رئیسہ بیگم نے دوبارہ کبھی اسے ماضی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ آج تک اس کی اچانک ہارٹ اٹیک اور خودکشی کی وجہ نہ جان سکی، لیکن ان کے لیے یہی بہت تھا۔ وہ ایک بار پھر زندگی صحیح سلامت ان کو واپس مل گیا تھا۔ اس نے پھر کبھی مرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن جو زندگی وہ گزار رہا تھا وہ موت سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔
اس کے لیے گھر میں رہنا بہت مشکل ہو چکا تھا اور باہر کی زندگی اس سے بھی زیادہ مشکل۔ دن تو وہ جیسے تیسے گزار ہی لیتا، لیکن راتیں اس کے لیے یوم حساب بن جاتی۔ جس دن سے وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آیا تھا، اس کے بعد وہ کبھی رات کو سو نہیں سکا۔ رات کے کسی پہر جب اس کی آنکھ کھل جاتی تو اسے ڈراؤنے خواب آنے لگتے اور وہ ہڑبڑا کر جاگ جاتا۔ اس کی راتیں بہت عجیب ہو گئیں۔ نیند اسے بالکل نہیں آتی تھی، ہر طرف جیسے کسی کی رونے کی آوازیں اور چیخیں سنائی دینے لگیں۔ وہ گھنٹوں سر پکڑ کر بیٹھ جاتا، کمرے میں ٹہلتا رہتا، کبھی کبھی لان میں نکل آتا، کچن میں جا کر 2-4 بار چائے بناتا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایک بار رئیسہ نے اسے کچن میں دیکھا تھا، حالانکہ وہ کئی دن سے یوں ہی رات کو کچن میں آتا، لیکن انہوں نے اسے پہلی بار دیکھا اور وہ بے حد حیران ہوئی۔ کچھ نہیں، سر میں درد تھا تو سوچا چائے بنا لوں، اس نے چولہا جلاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، اور اس کی آنکھیں اس وقت بہت سرخ تھیں۔ میں کسی نوکر کو کہہ دیتی ہوں، تم خود کیوں بنا رہے ہو؟ نہیں تھینکس، میں خود بنا لیتا ہوں۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ رئیسہ نے مزید بحث نہیں کی اور وہاں سے چلی گئی۔ مقدار سے زیادہ سلیپنگ ٹیبلٹس لینے کے باوجود بھی رات کے کسی وقت اس کی آنکھ ضرور کھل جاتی تھی اور وہ یوں ہی بے چین ہو جایا کرتا۔ پھر صبح ہونے تک وہ یوں ہی جاگ کر راتیں گزارتا۔ اذان کی آواز سن کر وہ سب سے پہلے مسجد جاتا اور سب سے آخر میں آتا۔ اس نے پھر کبھی کوئی دعا نہیں مانگی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا لیکن مانگتا کچھ بھی نہیں، اور نماز کے بعد سردی کی پرواہ کیے بغیر وہ کافی دیر تک سڑک پر ٹہلتا رہتا۔ یہ تو نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ عمر کینیڈا جا رہا تھا اور جانے سے پہلے ایک بار اسے ملنے آیا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر چونک گیا۔ وہ اسے لانگ ڈرائیو پر باہر لے گیا۔ وہ بے دلی کے ساتھ اس کے ساتھ چلا گیا، لیکن پورے راستے وہ خاموش اور سنجیدہ رہا۔ مجھے لگا اتنا وقت گزر جانے کے بعد تو اسے بھول جائے گا۔ دنیا میں وہ صرف ایک لڑکی نہیں ہے، زندگی، پیار، محبت، ان سب چیزوں سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ وہ بہت حساس تھا، ہر چیز کو باریکی سے محسوس کرتا تھا، لیکن یوں کسی ایک جذبے کو وہ اس قدر دل میں بٹھائے گا، اس کا اندازہ عمر کو نہیں تھا۔ تو کیا ہوا یار؟ دنیا میں سب کچھ تو نہیں ملتا۔ انسان 1000 چیزوں کی خواہش کرتا ہے، لیکن وہ ہزاروں چیزیں تو نہیں ملتی نا۔ اس نے اپنا سر اسٹیئرنگ پر رکھ دیا۔ وہ مجھے نہ ملتی، وہ میری نہ ہوتی، میں جی لیتا اس کے بنا، لیکن اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی تو نہ ہوتی۔ اب میں کیسے خود کو معاف کروں گا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے ساتھ جو بھی ہوا وہ سب میری وجہ سے ہوا۔ وہ رو نہیں رہا تھا، لیکن اس کی آواز بھررائی ہوئی تھی۔ عمر اسے پورے راستے سمجھاتا رہا، حوصلہ دیتا رہا، اور وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ عمر چلا گیا، ایک ایک کر کے سب چلے جائیں گے اور وہ وہیں رہ جائے گا، اس کی یادوں میں۔ تم دیکھ لینا، نور کے آنسو تمہیں کبھی سونے نہیں دیں گے، ساری زندگی روتے رہو گے تم۔ اللہ کے واسطے میرے لیے زندگی مشکل نہ بنائیں۔ ہر طرف آوازوں کی بازگشت ہونے لگی اور وہ ان سب سے بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ 2 مہینے بعد وہ پھر سے ان کے محلے گیا، وہی گلیاں، وہی راستے، ایک وہ نہیں تھی۔ اس نے وہاں کچھ عورتوں سے اس کے بارے میں پوچھا، لیکن اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ کہاں بیچ دی گئی، اس کا نکاح ہوا، وہ کون تھے، یہ تو اس کے گھر والے بھی نہیں جانتے تھے، تو وہ کیسے جان سکتا تھا؟ تم تمام عمر کہتے رہے کسی کا دل نہ توڑا کرو، اس میں خدا رہتا ہے، اور خود کیا کیا تم نے؟ اس کا اپنا عکس اس پر ہنسنے لگا۔ کتنی بے رحمی سے کسی کی خوشیاں، کسی کی زندگی، کسی کے خواب توڑ دیے۔ جانے وہ کس حال میں ہوگی اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ کئی بار وہ درباروں، مزاروں، شاپنگ مالز میں بے مقصد کھڑا رہتا کہ شاید کہیں سے وہ نظر آ جائے، کچھ خریدتی ہوئی، کسی دربار پر زیارت کرتی ہوئی، اور وہ اسے ایک بار معافی مانگ لے، لیکن وہ نہ ملی، نہ اس نے ملنا تھا کبھی۔ شاید زندگی یہی چاہتی تھی، دل کیف اتنا روئے جتنا اس نے نور سحر کو رلایا تھا۔ صبح کا وقت تھا، وہ نماز کے بعد کئی منٹ جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ کچھ مساجد سے ابھی بھی اذان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ یہاں بھی سب سے پہلے اذان پہ جا کر نماز ادا کرتی اور سب سے آخری اذان تک بیٹھی رہتی۔ وہ واش روم سے فریش ہو کر نکلا تھا اور سب سے پہلے اس کی نظر اس پر پڑی۔ وہ تولیہ بیڈ پر پھینک کر غصے سے اسے دیکھنے لگا، جو اس کی آمد کا کوئی بھی نوٹس لیے بغیر آنکھ بند کیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی۔ میرے سامنے یہ نماز اور تہجد والا ڈرامہ تو کیا ہی نہ کرو، میں جانتا ہوں تم کتنی نمازی اور پارسا ہو۔ یہ لفظ خنجر کی طرح اس کے جسم میں پیوست ہو گئے۔ اس نے کرب سے آنکھیں بینچ لیں اور دعا پر توجہ دی۔ کبھی کبھی وہ یوں ہی تانے مار دیا کرتا تھا،
وہ جا کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنانے لگا اور 2 منٹ بعد ہاتھ روک کر ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سمجھ نہیں آئی؟ فارسی میں بات کر رہا ہوں میں۔ اب کی بار اس کی آواز کافی بلند تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے جائے نماز لپیٹ لیا۔ وہ عجیب مزاج کا بندہ تھا، اس کے موڈ کا کچھ نہیں پتہ چلتا تھا۔ جب اچھا ہو تو ایسا جیسا کوئی اچھا ہی نہ ہو، جب برا بن جائے تو سب کو پیچھے چھوڑ دیتا۔ صبح اس کی بے عزتی کرنے والا رات کو اس کے لیے نیا سوٹ لے کر آیا تھا۔ وہ گھر میں پرانے کپڑے ہی پہنتی تھی۔ ایک بار اس کی ساس نے 2-4 جوڑے اس کے سامنے لا کر پھینک دیے، جانے وہ کس کے تھے۔ کیسے لگے؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ اچھی ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ یہ رنگ تم پہ بہت اچھا لگے گا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ تانے مارنے اس کی نند زہرا بھی کم نہ تھی۔ اٹھتے بیٹھتے وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی جس سے اس کا ماضی سامنے آ جاتا۔ جیسے کل جب وہ کچن میں سبزی کاٹ رہی تھی تب اس نے نند کو کہتے سنا، لوگوں کی بھابیاں لاکھوں کے جہیز لے کر آتی ہیں، ایک ہماری بھابھی ہے، بڑی مشکل سے جان بچا کر نکلی۔ اس کی آواز زیادہ بلند نہ سہی لیکن اتنی تو تھی کہ اس تک پہنچ جاتی اور اس تک ہی پہنچائی گئی تھی۔ اور تانے مارنے کے ساتھ ساتھ وہ اسے اپنے سارے کام بھی کرواتی۔ بھابھی یہ میرا یہ سوٹ استری کر دو، میرے سر میں درد ہے، چائے بنا دو، جب آپ کو پتہ ہے میں سبزی نہیں کھاتی تو میرے لیے کچھ اور کیوں نہیں بنایا۔ وہ اس کے ہر حکم پر سر جھکا لیتی۔ چونکہ اس کا شوہر دبئی میں رہتا تھا تو وہ سارا وقت ان کے ہاں گزارتی اور کبھی رات کو اپنے گھر جاتی، کبھی نہیں۔ وہاں بھی اس کی اپنی ساس سے نہیں بنتی تھی اور یہاں آ کر ماں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی ساس کی برائیاں کرتی۔ یہ سوٹ کس کا ہے؟ میرا۔ کون لایا؟ وہ لائیں، اس نے کچھ جھجکتے ہوئے بتایا۔ زہرا نے سوٹ پر ہاتھ پھیر کر للچاتی نظروں سے دیکھا۔ کیا تم یہ سوٹ مجھے دے سکتی ہو؟ میں اس کے بدلے تمہیں اپنا کوئی پرانا سوٹ دے دوں گی۔ اب دیکھو نا تم پہ کہاں اچھے لگیں گے ایسے شوخ رنگ، لوگ کیا کہیں گے؟ جی آپ رکھ لیں۔ اس نے تو سوٹ کو اچھے سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ 2 دن بعد جب آسم نے آفس سے واپسی پر وہ سوٹ زہرا کو پہنے دیکھا تو سیدھا اس کے پاس آیا۔ وہ سوٹ تو میں تمہارے لیے لے آیا تھا نا؟ وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ آسم نے ایک بار پھر سوال دہرایا۔ سامنے ایک بار پھر سر جھکائے خاموشی ملی۔ رات کے کھانے کے وقت آسم نے سر سری سی بات کی۔ یہ سوٹ وہ اس کے لیے لایا تھا، زہرا نے کیسے پہن لیا؟ اسی بات پر زہرا سمیت اس کی ساس بھی ناراض ہو گئی۔ 2 دن ہوئے اس لڑکی کو یہاں آئے ہوئے اور وہ تمہیں ہمارے خلاف بھڑکانے لگی، تم بھی بیوی کے غلام بن گئے؟ اس کی ساس نے اسے یہ خیال بھی نہیں کیا کہ وہ سامنے بیٹھی تھی۔ زہرا تو نقلی آنسو بہانے لگی۔ یہ واقعہ آیا گیا ہوا۔ وہ روٹین کے مطابق کام میں لگ گئی۔ احمد اسکول سے واپس آتا تو سیدھا اس کے پاس آتا، چاہے وہ کمرے میں ہوتی یا کچن میں یا کہیں بھی۔ وہ بستہ رکھنے سے پہلے اسے ڈھونڈ لیتا۔ مما آپ ہر وقت کام کرتی ہیں، میرے ساتھ کھیلا کریں نا، وہ ہمیشہ خفگی سے کہتا۔ سارے گھر والوں کو راضی کرنے کی کوشش میں وہ احمد کو بھول ہی جاتی۔ احمد تم جانتے ہو اگر میں کھانا نہیں بناؤں گی تو دادی اور پاپا کیا کھائیں گے؟ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر کہتی۔ آپ نے میرے لیے کیا بنایا ہے؟ تم کیا کھاؤ گے؟ آپ جو بھی بنا دیں۔ نہیں تم بتاؤ، میں تمہارے لیے ابھی بناتی ہوں۔ نوڈلس، اس نے کچھ سوچ کر کہا۔ اوکے لیکن تم پہلے جا کر یونیفارم چینج کرو، تب تک میں تمہارے لیے نوڈلس بناتی ہوں۔ احمد خوشی سے سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ ایک احمد ہی تھا جس سے بات کرتے ہوئے وہ کبھی گھبرائی نہیں تھی۔ اس سے بات کر کے ہی اسے یقین آتا تھا کہ اس کے منہ میں بھی زبان ہے، نہیں تو سب کے سامنے خاموشی سے گردن جھکا کر سب کچھ سننے کی وہ برسوں پرانی عادت اسے مات دے گئی۔ میرے سر میں درد ہے، ذرا مالش کر دو بہو رانی۔ اس کی ساس نے کچن جانے سے پہلے اسے روک لیا۔ وہ اکثر ان کی مالش کرتی یا ان کے سر پر تیل لگا دیا کرتی یا پھر ان کے ہاتھ پاؤں دباتی۔ وہ ان کی مالش کرنے چلی گئی۔ احمد یونیفارم چینج کر کے واپس آیا تو وہ ساس کو سلا کر نکل ہی رہی تھی۔ آپ نے نوڈلز نہیں بنائے؟ وہ خفگی اور تعصب سے اسے دیکھنے لگا۔ اس معصوم کی آنکھوں میں بھوک بھرا شکوہ دیکھ کر جیسے اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس نے جھک کر اسے گلے سے لگایا۔ سوری احمد، میں ابھی بناتی ہوں۔ اٹس اوکے ماما، میں جانتا ہوں دادی آپ کو ڈانٹتی ہیں۔ وہ احمد کو لیے کچن میں آئی اور باتیں کرتے کرتے اس کے لیے نوڈلز بھی بنا لیے۔ وہ گھر سے باہر کھیلنے نہیں جاتا تھا۔ چھٹی کے بعد وہ سارا وقت اس سے چپکا رہتا۔ وہ جہاں جاتی اس کے پیچھے پیچھے چلتا۔ چاہے وہ کچن میں گھنٹوں کھڑے ہو کر کچھ بناتی، وہ تب تک وہیں اس کے سامنے کھڑا اسے باتیں کرتا۔ احمد تم تھک جاؤ گے، اپنے کمرے میں جاؤ، 2 منٹ میں آتی ہوں۔ نہیں آپ نہیں آئیں گی۔ وہ اس کے جھوٹے وعدوں کو جانتا تھا اور وہ سچ ہی کہہ رہا تھا۔ وہ کبھی نہ کبھی کسی کام سے فارغ ہوئی اور نہ کبھی اس کے پاس گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے احمد، سارا دن تم مجھ سے چپکے رہتے ہو، جاؤ جا کر ہوم ورک کرو۔ اس کی ساتھ کبھی کبھار اسے جھڑک دیتی اور وہ ڈھیٹ بنا کھڑا رہتا۔
जैसी माँ वैसा बेटा। वो अपनी दादी और बाप दोनों से खिंचा खिंचा सा रहता। आसिम भी अक्सर उसे डांट कर झिड़क देते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अगर वो कोई काम कर रहा होता या कोई खिलौने उठा के कमरे में आता, मामा के पास आया हूँ, वो डरने की बजाय तमाम से जवाब देता, होमवर्क कर लिया तुमने। यस। तो फिर जाकर सो जाओ। नींद नहीं आ रही, मैं मम्मा के साथ बातें करूँगा, वो ज़िद्दी अंदाज में बोला। तुम बहुत बदतमीज़ होते जा रहे हो। ऐसे में वही मसलियत अंदाज में इन दोनों के दरमियान बोलती, आओ अहमद, हम दूसरे कमरे में चलकर बातें करते हैं। वो उसे दूसरे कमरे में ले आती। रात के वक्त भी वो अक्सर डर जाता। उसके सोने के लिए एक छोटा सा बेड था, लेकिन कभी कभी उसे वहाँ नींद नहीं आती। वो रात को उठकर पानी मांगता। अगर आसिम उसे पानी कहता हुआ सुन भी लेता, तब भी वो उसे जगा देता। सुनो, अहमद को पानी दे दो। और वो एक ही आवाज़ पर जाग जाती। थोड़ी देर बाद वो फिर कहता, मम्मा बाथरूम। वो फिर उसे जगाता। कभी कभी तो अहमद का पानी और बाथरूम ख़त्म ही नहीं होता। वो वक्फे वक्फे से पानी मांगता। कभी कभी आसिम तंग आकर उसे डांटता, शट अप अहमद, ये क्या बदतमीज़ी है, सोने दो मुझे। डर लग रहा है पापा। कुछ नहीं है यहाँ, चुपचाप सो जाओ। पापा, मुझे मम्मा के साथ सोना है। तब वो उसे अपने पास ले आती। सब गंदे हैं, कोई हमसे प्यार नहीं करता। कभी कभी अहमद कहता, वो उसे प्यार से गले लगा लेती। मम्मा प्रॉमिस करें। कैसा प्रॉमिस बेटा? आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। उसने सपाट चेहरे के साथ अहमद को देखा। जिस दिन आप इस घर से चली गई ना, उस दिन ये पूरा कमरा मेरा। मैं कहीं नहीं जा रही बच्चे, ज़्यादा खुश ना हो। मैं बेटा हूँ, मैं हमेशा यहीं रहूँगा, आप जाएंगी। मैं भी अब्बू के लिए उनका बेटा हूँ, और चाहे तुम उनके बेटे भी हो, फिर भी वो तुमसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं। मम्मा, अहमद ने उसे झंझोड़ कर सोचों से बाहर निकाला। कभी कभी ऐसे ही उसे सब कुछ याद आ जाता। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही। उसने अहमद को गले से लगाया। वो तकरीबन हफ्ते में एक बार उससे ये वादा ज़रूर लेता। जाने उसे ये क्यों डर लगता था कि मुझे छोड़ जाएगी। जाने अरमान कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, उसे अचानक ख्याल आया। उसने उस पर हाथ उठाया था, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। वो उस तरह पहले कई बार कर चुका था। तुम मेरी महबूबा नहीं हो जो तुम्हारे नखरे उठाऊं। उस दिन उसने चाय के सारे कप गिरा दिए और उसे बालों से पकड़ा। गरम चाय उसके हाथ पर भी गिरी। ज़रा सा वो लेट गया हुई, उसे गुस्सा आ गया। अहमद क्या कर रहा है, छोड़ो उसे। अम्मा और जहरा उसे रोकने आई। छोड़े मुझे, आज मैं इसे कत्ल कर दूंगा। एक तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, और ऊपर से इसके ड्रामे ख़त्म नहीं हो रहे। वो चिल्ला रहा था, और उसकी आवाज़ से ही सहम चुकी थी। डर के मारे वो कांप रही थी। अहमद भागकर उसके पैरों से लपट गया। वो बिना नाश्ते के ऑफिस चला गया। कितनी बार कहूँ ज़रा जल्दी नाश्ता बनाया करो, लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। अम्मा की बड़बड़ाहट उसे सुनाई दी। अच्छा चलो उठो, आइंदा ख्याल रखना। शाम को जब वो ऑफिस आया तो वो बिल्कुल नॉर्मल था, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। खाने में क्या बना है? आपसे पूछ रहा हूँ। उसने एक बार फिर अपनी बात दोहराई। वो उस वक्त किचन में सालन बना रही थी, और वो पहली बार किचन में आया था। उमूमन वो खाने के बारे में नहीं पूछता था। आलू गोश्त, उसने कांपते हुए कहा। वो दो कदम चलकर उसके पास आया और पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो बिदक कर पीछे हटी। उसे डर लगा कि कहीं वो फिर से ना हाथ उठाए, लेकिन वो उसके पास सॉरी बोल रहा था। पता नहीं यार, सुबह को क्या हो गया था मुझे। ऑफिस के काम में बहुत ज़्यादा टेंशन थी। वो नए अंदाज में माजरत कर रहा था। और सिर्फ यही नहीं, रात ने उसके जले हुए हाथ पर मरहम भी लगाया। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत प्यारी हो, बहुत सादा और मासूम सी। लेकिन पता नहीं मुझे कभी कभी क्या हो जाता है, मुझे खुद भी नहीं पता चलता। वो उसके ज़ख्म वाले हाथ पर बोसा दे रहा था। वो पत्थर बनी बैठी रही। अहमद बच्चा था, वो बातों को नहीं समझता था, लेकिन उसके नए हादसे से वो बुरी तरह शॉक था और बार बार जिद कर रहा था। मम्मा, आप और मैं किसी और घर चले जाते हैं। वो उसकी बात पर ज़ख्मी सा मुस्कुरा दी। तुमने होमवर्क कर लिया? मम्मा, आप मेरे साथ और किसी और घर चलें, यहाँ पापा मारते हैं। वो अपनी बात पर अड़ा रहा। अहमद, तुम अभी उन बातों को नहीं समझ सकोगे। और वो उसकी बात कभी भी समझ नहीं सका, इसलिए उसे खामोशी से देखता रहा। अच्छा तो होमवर्क करो, तब तक मैं कुछ सोचती हूँ। वो उसे टालने की एक और कोशिश करती रही। शायद वो कुछ देर बाद ये बात भूल जाए। बहू रानी, तुम तो किचन में जाकर बैठ गई, अब आ भी जाओ। अम्मा की आवाज़ पर वो तेज़ी से बाहर निकली। अगली रात वो उसे पार्क ले गया, और ये फैसला अचानक हुआ। वो जो ही ऑफिस से वापस आया तो उससे कहा, तुम तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं।
امی کے لیے کھانا بنانا ہے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ارے یار وہ ہم واپسی میں لیتے آئیں گے، تم تیار ہو جاؤ نا، وہ کافی رومانٹک انداز میں بولا۔ وہ کچھ تیار نہیں ہوئی، بس دوپٹے کی بجائے سر پر ایک بہت بڑی سی چادر لے لی۔ بس ہو گئی تیار؟ وہ باہر اس کا انتظار کر رہا تھا اور کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ جی، امی اس وقت کمرے میں تھی، اس وقت وہ اکثر سو جاتی تھی۔ وہ اسے پارک لے گیا جہاں دوسرے لوگوں کی طرح وہ ایک علیحدہ گوشے میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہ اس سے باتیں کرتا رہا۔ واپسی میں انہوں نے ایک ہوٹل میں کھانا کھایا اور امی اور احمد کے لیے بھی پیک کروایا۔ وہ واپس آئی تو احمد ناراض کھڑا تھا۔ آپ کہاں گئی تھی مما؟ ہم ذرا کام سے باہر گئے تھے احمد، جھوٹ وہ کم ہی بولتی تھی۔ مما آپ مجھے کیوں نہیں لے کر گئیں؟ کیونکہ رات تھی، اندھیرا تھا، تم ڈر جاتے، وہ اس کی گال چھو کر بولی۔ جاؤ، میں آپ سے بات نہیں کرتا۔ وہ خفگی سے ہونٹ پھیلا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ دیکھو میں آپ کے لیے کیا لائی ہوں، یور فیوریٹ برگر۔ اس نے برگر والا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ وہ پھر بھی ہونٹ پھیلائے کھڑا رہا۔ اچھا، اگلی بار کہیں گئے تو تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی، پرومس؟ پرومس؟ اس نے مصالحت کرنے والے انداز میں ہاتھ بڑھایا۔ یس پرومس، وہ اس کا چھوٹا ہاتھ اپنی ہتھیلی میں دباتے ہوئے بولی۔ احمد کو تو اس نے منا لیا، لیکن اگلی صبح امی اور زہرا آپا دونوں ناراض کھڑی تھی۔ بھائی، امی میڈیسن پر زندہ ہیں اور گھر میں کوئی دوسرا نہیں ہے، آپ ان کو یوں چھوڑ کر بھابھی کو سیر سپاٹے کراتے پھر رہے ہیں۔ آخری جملہ بولتے ہوئے زہرا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بنا کسی جرم کے مجرم بنی کھڑی تھی۔ آپا، میری بھی لائف ہے اور وہ میری بیوی ہے، اگر میں اسے ایک رات باہر کھانے پہ لے گیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ عاصم نے بنا کسی لحاظ کے زہرا کو دو ٹوک جواب دیا۔ اچھا تو تم اب مجھ سے اونچی آواز میں بات کرو گے اس لڑکی کے لیے؟ اماں الگ سر پکڑے بیٹھی تھیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں آپا، آپ لوگوں کو فکر میرے جانے کی نہیں، آپ کو اس بات پہ غصہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ نور کو کیوں لے گیا۔ شادی سے پہلے بھی تو میں دیر رات تک باہر رہتا تھا، تب تو اماں کا خیال نہیں آیا آپ کو؟ بس کرو اب تم دونوں، اماں بیچ میں کود پڑی۔ زہرا آپا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور عورت کے پاس جب جواب نہیں ہوتا تو وہ رونا شروع کرتی ہے۔ دیکھ لو اماں، بھائی اب بھائی نہیں رہا، یہ گھر اب میرا گھر نہیں رہا، جا رہی ہوں میں۔ وہ پیر پٹک کر وہاں سے چلی گئی اور شام کو پھر واپس آ گئی۔ وہ رات کو بستر بنا رہی تھی۔ احمد اس کا دوپٹہ پکڑے اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا۔ عاصم لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا اور وقتاً فوقتاً احمد کو بھی دیکھ رہا تھا۔ مما چلے کارٹون دیکھتے ہیں، وہ بار بار ضد کر رہا تھا اور وہ کمرے کی بگڑی ہوئی حالت ٹھیک کر رہی تھی۔ احمد تم جاؤ، میں آ جاؤں گی، وہ شام سے اسے یہی کہہ رہی تھی، لیکن ایک کام سے فرصت ملتی تو دوسرا اسے بہت بڑا کام نکل آتا۔ پلیز مما چلے نا، جواب دوسری طرف سے آیا تھا۔ احمد کتنی بار کہا بدتمیز نہ بنا کرو، دیکھ نہیں رہے وہ کام کر رہی ہیں، جاؤ جا کر اکیلے کارٹون دیکھو۔ عاصم اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوا، ڈھیٹ بنا کھڑا رہا۔ احمد میں تم سے بات کر رہا ہوں، جاؤ یہاں سے۔ اس کا غصہ تیز ہو گیا۔ وہ سہم کر کبھی احمد تو کبھی اس سے دیکھتی، لیکن احمد ایک نمبر کا ضدی تھا، وہ وہیں کھڑا رہا۔ سمجھاؤ تم اسے، نہیں تو مار کھائے گا مجھ سے۔ اب کی بار عاصم نے اسے مخاطب کیا۔ جاؤ احمد، میں آ رہی ہوں، اور اب وہ وہیں کھڑا رہا۔ تم مما کی بات نہیں مانو گے؟ وہ گھٹنے کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ ہونٹ پھیلائے خاموشی سے چلا گیا، اور وہ اس کا بے بس چہرہ دیکھ کر بہت دکھی ہوئی۔ ایک گلاس پانی دینا نور؟ عاصم کی آواز پر چونک کر وہ ٹیبل پر رکھ کے جگ کی طرف بڑھی۔ جگ ہاتھ میں لیے اسے کوئی اور آواز سنائی دی۔ نور، کوئی کام اپنی ماں کو بھی کرنے دیا کرو، مجھے ڈر ہے جس دن تمہاری شادی ہوئی یہ مجھے پیاس سے مار دے گی۔ او ہیلو، عاصم کی آواز پر وہ کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے پانی نکالنے لگی اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تو بڑے غور سے اسے دیکھتا رہا۔ بہت یاد آ رہی ہے اس کی؟ کس کی؟ وہ فوری طور پر اس کی بات نہ سمجھی۔ وہی جس کے ساتھ تمہارے خط پکڑے گئے۔ اس نے ہونٹ کاٹ کر سر جھکایا۔ ادھر میری طرف دیکھو۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا لہجہ طنزیہ ہو چکا تھا۔ غور سے دیکھو مجھے۔ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھا؟ کہتے ہوئے بڑے عجیب انداز میں اسے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں اس کی تو یاد بہت آتی ہوگی نا؟ وہ سارے کام بھول کر اس کی عدالت لگائے بیٹھا تھا اور وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ مجھے امی کے بالوں میں تیل لگانا ہے۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ پیچھے عجیب انداز میں مسکراتا رہا۔ کمرے میں اسے گھٹن ہو رہی تھی۔ باہر آ کر اس نے جیسے سکون کا سانس لیا۔ کہاں رہ گئی تھی بہو؟ کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ اس کی ساس نے ادھر دیر سے آنے پر شکوہ کیا۔ وہ جب ان کو تیل لگا کر فارغ ہوئی تو احمد کا خیال آیا۔
وہ ٹی وی والے کمرے میں گئی اور جیسے اس کے دل پر چھری چل گیا۔ احمد صوفے پر سو چکا تھا، ریموٹ اس کے پیٹ پر رکھا تھا اور اس کے پاؤں فرش پر پھیلے ہوئے تھے۔ ٹی وی پر ابھی بھی کارٹون چل رہے تھے۔ اسے کتنا افسوس ہوا اس رات، جانے وہ کتنی دیر تک اس کا انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ بے اختیار وہ اس کے پاس آئی اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لا کر عاصم کے برابر میں لٹا دیا۔ وہ بھی کام ختم کر کے سو چکا تھا۔ وہ کچن میں آئی، کچھ برتن رکھے تھے، وہ دھو کر وہ کچھ کپڑے استری کرنے دوسرے کمرے میں آئی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ جب وہ سونے کے لیے کمرے میں گئی، لائٹ آف کر کے جو ہی بیڈ پر بیٹھی، عاصم جاگ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اتنی رات کو تم کیوں جاگ رہی ہو؟ اس کا لہجہ اتنا مشکوک تھا کہ اسے اپنا آپ مجرم لگنے لگا۔ کوئی بھی جواب اس کے لبوں پہ آنے سے انکاری ہو گیا۔ بہت یاد آ رہی ہے اس کی۔ اس بار وہ طنز نہیں کر رہا تھا، غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے گھر میں میرے بستر پر میرے ساتھ سو کر تم کسی غیر مرد کو یاد کرتی ہو، تبھی تمہیں اتنی دیر تک نیند نہیں آتی۔ اس کا لہجہ خشک زہریلا تھا۔ میں وہ نکلو۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی جو دروازے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ نکلو میرے کمرے سے باہر، اس نے سرد آواز میں کہا اور وہیں گم سم بیٹھی رہی۔ سمجھ نہیں آ رہی، میں نے کہا نکلو یہاں سے۔ اب کی بار وہ بیڈ سے اترنے لگا تو وہ سہم کر اس سے پہلے چلی آئی۔ اس نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ وہ کافی دیر بعد دروازے کے پاس کھڑی انتظار کرتی رہی کہ شاید وہ دروازہ کھول دے، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا اور وہ وہیں دروازے کے پاس ہی لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ساتھ شاید پانی لینے باہر آئی، اسے دیکھ کر چونک گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اس وقت؟ وہ کچھ نہ بولی۔ عاصم نے نکال دیا ہے کمرے سے، وہ خود ہی سمجھ گئی۔ ضرور تم نے کچھ کیا ہوگا، ایسے وہ کیوں اتنی رات کو تمہیں باہر نکالے گا؟ کہتے ہوئے انہوں نے دروازے کو پیٹا۔ عاصم دروازہ کھولو۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا۔ یہ کیا ہے عاصم؟ تم نے اسے باہر کیوں نکالا کمرے سے؟ امی یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، آپ کچھ نہ بولیں۔ لیکن اس طرح باہر کیسے؟ آپ کو سمجھ نہیں آئی میری بات؟ جائیں یہاں سے، خود بھی سو جائیں اور مجھے بھی سونے دیں۔ اس نے زور سے دروازہ بند کیا۔ آؤ تم ادھر میرے کمرے میں سو جاؤ، اس کی ساس نے آفر کیا۔ نہیں امی، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ چلو مرضی بھائی، ہماری کون سنتا ہے، کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ وہ وہیں سو گئی۔ 1 گھنٹے بعد دروازہ کھلا، آواز سے جاگ گئی۔ آؤ احمد کو پانی دے دو اور واش روم لے جاؤ، وہ خمار آلود آواز میں جمائی روکتے ہوئے بولا۔ وہ اندر چلی گئی۔ احمد کو پانی دینے اور واش روم لے جانے کے بعد وہ وہیں اندر فرش پر بستر ڈال کر لیٹ گئی۔ دوسری بار اس نے کچھ نہیں کہا۔ رات کے 2 بجے سے کال آئی اور وہ اس وقت گہری نیند میں تھا۔ لیمپ آن کر کے اس نے وال کلاک پہ ٹائم دیکھا اور آنکھیں مسلتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ سر، ایک پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، سیریس ہے بہت۔ اس کی آنکھ پوری کھل گئی۔ اوکے، میں آ رہا ہوں۔ اس نے تیزی سے کچھ فرسٹ ایڈ کا ہدایت نامہ جاری کرتے ہوئے واش روم سے منہ دھو کر والیٹ اور موبائل اٹھایا۔ کہاں جا رہے ہو اس وقت؟ امی، ایک پیشنٹ کو اٹیک ہوا ہے، اس نے بھاگتے ہوئے تیزی سے بتایا۔ کتنی بار کہا ہے مریضوں کے لیے اپنی نیند نہ خراب کیا کرو۔ امی، کسی کی زندگی میری نیند سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ وہ بڑا گیٹ کھول کر باہر نکل چکا تھا۔ وہ طوفان کی زد سے باہر نکلا تو ایک بہت بڑا کارڈیولوجسٹ تھا، ایک ایسا ہارٹ اسپیشلسٹ جو دوسروں کے دل کے امراض کا علاج کرتا تھا اور جس کے اپنے دل کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا۔ وہ فلاحی ادارہ جس کی خواہش اسے ہمیشہ تھی وہ مکمل ہو چکا تھا، غریبوں کے لیے ایک بہت بڑا ہاسپٹل۔ اور جب اسے پہلی بار پوچھا گیا کہ وہ اس خیراتی ہسپتال کا افتتاح کس کے نام سے کرنا چاہتا ہے تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، نور سحر۔ اور نور سحر چند ہی ہفتوں میں غریبوں کے لیے ایک روشن چراغ بن گیا اور شہر کا دوسرا بڑا ہاسپٹل۔ یہ نور سحر کون ہے؟ اکثر اس کی جاننے والے اور دوسرے لوگ یہ سوال کرتے تھے۔ نور روشنی اور سحر صبح، یعنی کہ صبح کی روشنی، اور یہ ہاسپٹل لوگوں کے لیے صبح کی روشنی جیسا ہوگا۔ مگر اس کی ماں جانتی تھی اس نے یہ نام اس لیے نہیں رکھا تھا۔ تو تم نے ابھی تک اسے یاد رکھا ہوا ہے؟ میں اسے بھولا کب تھا۔ وہ اسے کافی عرصہ ناراض رہیں کہ اس نے ہاسپٹل کا نام ان کے نام پہ نہیں رکھا۔ امی، اگر ہاسپٹل کا نام آپ کے نام پہ رکھتا تو آپ کا ووٹ بینک بڑھ جاتا، پھر وہ ایک سیاسی ہاسپٹل بن جاتا اور وہاں علاج بھی سیاسی ہوتا، جبکہ میں نے ہاسپٹل کا نام دل سے رکھا ہے تاکہ وہاں لوگوں کا علاج بھی دل سے ہو۔ وہ ان سے کافی خفا تھیں۔ ہاسپٹل میں مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اسٹاف میں بھی اضافہ کیا۔ وہ خود ہاسپٹل کا مالک اور انچارج ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا کارڈیولوجسٹ بھی تھا۔ جوں جوں ہاسپٹل کی مقبولیت بڑھتی گئی، سب نے اس کی کم عمری کے جذبے کو سراہا۔ جب سیاسی اور سوشل ورک کے لوگوں کو اس خیراتی ہاسپٹل کا علم ہوا تو انہوں نے کروڑوں ڈونیشن دینا شروع کیا۔ میڈیکل کمپنیوں سے بھی ہر ماہ کروڑوں روپے ملتے تھے ہاسپٹل کو۔ خود اس کے پاس اب اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ ہاسپٹل کا خرچہ چلا سکتا۔ وہ پہلے ہی اربوں روپے اس بلڈنگ کی تعمیر اور ہاسپٹل کے سامان میں انویسٹ کر چکا تھا اور اب مختلف ذرائع سے ملنے والی انکم سے اس نے بیڈز میں اضافہ کیا۔
اسٹاف کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کی تعداد بھی بڑھائی، اور اب وہ صرف دل کا ہاسپٹل نہیں رہا، ہاسپٹل میں ہر قسم کے سینئر ڈاکٹرز موجود تھے۔ آپ کو فری ہاسپٹل بنانے کا خیال کیسے آیا؟ میں نے جتنی بے بسی، جتنے آنسو ہاسپٹل میں دیکھیں اور کہیں نہیں دیکھا، اپنے پیاروں کی زندگی بچانے کی آرزو۔ میں نے سوچا ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی اپنے کسی پیار کو صرف پیسے اور علاج کی کمی کی وجہ سے تو بالکل نہ کھوئے، کم از کم میرے شہر میں تو بالکل نہیں۔ مختلف ٹی وی چینلز اور اخبارات میں اس کے انٹرویوز شیئر ہو رہے تھے، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ لوگوں میں زندگی بانٹنے والا خود زندگی سے کتنا دور بھاگ رہا ہے، دوسروں کو مکمل کرنے کی خواہش کرنے والا خود کتنا نامکمل ہے۔ رات کو کبھی وہ سو نہیں سکتا، جب کسی پہر اس کی آنکھ کھلتی تو اسے دوبارہ نیند نہیں آتی، وہ بے چین ہو کر کمرے میں ٹہلنے لگتا، پانی پیتا، کھڑکی کھول کر ہوا کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ اس کی گھبراہٹ کم نہ ہوتی، جانے وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، کیسی زندگی جی رہی ہوگی۔ جو اس کے ساتھ ہو چکا ہے اس کے بعد وہ اچھی زندگی تو کبھی گزار بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے بارے میں سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو جاتا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ محشر کے دن اس کی بات کا جواب دے ہوگا کہ اس کے لکھے جھوٹے خط کی وجہ سے اس کی زندگی اتنی مشکل ہو گئی۔ اس کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، آفس اور ہاسپٹل دونوں کو بیک وقت ٹائم دینا تھا۔ اس کے باوجود جب کبھی اس کے پاس وقت بچتا وہ بے مقصد سڑکوں پر ٹہلتا، شاید زندگی میں وہ پھر کبھی نظر آ جائے۔ وہ کالج سے اس کے گھر تک راستے کئی بار گیا، مگر نہ وہ ملی، نہ اس کے بعد زویا کبھی نظر آئی۔ صرف ایک بار وہ مجھے مل جائے تاکہ میں اپنے گناہوں کی معافی اس سے مانگ سکوں، تاکہ محشر میں خدا کے سامنے میری شکایت نہ کرے۔ وہ ہر نماز کے بعد یہی دعا مانگتا۔ وہ اس کی خوشی کے لیے بھی دعا مانگتا کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے، اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ جتنا نرم دل تھا، کسی جانور کی طرح تکلیف نہیں دے سکتا۔ سڑک پر کسی زخمی جانور کو دیکھتا تو گھنٹوں اسی تکلیف کے بارے میں سوچتا، جو اس کے ساتھ کسی وجہ سے کسی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو، وہ کیسے سہ پاتا۔ تقریباً ہر رات جب وہ خوفناک خواب سے جاگتا تو اس کا لکھا مختصر خط پڑھتا جو اس نے آخری بار لکھا تھا، جس میں اس کی کتنی بے بسی تھی۔ آپ کا کیا ہے، آپ 2 لمحوں کی محبت کر کے شاید میرا نام بھی بھول جائیں، لیکن میں تو خیرت کے نام پر قتل بھی کر دی جاؤں گی۔ اللہ کے واسطے میرے لیے سانس لینا مشکل نہ بنائیں۔ روزانہ پڑھنے کی وجہ سے وہ سفید خط پرانا ہو چکا تھا۔ کئی بار پڑھتے پڑھتے خاموشی سے اس کی آنکھوں سے کچھ گر کر خط کو بھگو دیتا۔ وہ جانتا تھا وہ 1000 بار اس خط کو پڑھے وہ واپس نہیں آئے گی۔ اسے یقین تھا وہ زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گی، لیکن خواہش کر رہا تھا وہ اسے ملے ایک بار کہیں سے، ایک بار پھر سے کہیں سے، سچے دل سے نکلی ایک دعا بن کر وہ کہیں سے اس کے سامنے آ جائے۔ مجھے لگتا ہے اب تم شادی کر لو۔ میں شادی نہیں کروں گا، نہ آج نہ آئندہ کبھی۔ آخر تم کب تک اس کی یاد میں یوں زندگی گزارو گے؟ جب تک میں زندہ ہوں یہی میرا پچھتاوا ہے، یہی میری سزا۔ زیادہ تو وہ گھر نہیں آتا تھا، جب کبھی گھر آتا تو رئیسہ اسے شادی کے معاملے میں بحث کرنے لگ جاتی، اور اب تو وہ دادی بھی ان کے ساتھ دینے لگی تھی۔ وہ گھنٹوں سے آگے کی زندگی اور سب کچھ بھول جانے کا بھی لیکچر دیتی، اور وہ خاموشی سے ان کی بات ختم ہونے کے بعد اٹھ جاتا، پھر سے صفر پہ آ جاتا۔ انہوں نے کون سی مثالیں دیں، کیا کیا سمجھایا، وہ بالکل نہیں جانتا تھا۔ دن کو وہ اکثر مریضوں میں اپنی پریشانی بھول جاتا، لیکن رات ہوتی بھیانک خواب اس کے دماغ میں چلنے لگتے۔ عہد وفا کر کے نہ بھول جانا، راہوں میں یوں نہ مجھے چھوڑ جانا، یہ دل کے جو وعدے ہیں دل سے انہیں دل لگی سے نبھانا، بچھڑنے کا لمحہ جو آئے نہ دل کو کبھی توڑ جانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے صنم زندگی میں، جو وعدے کسی سے تو نے کیے ہوں وہ وعدے کبھی نہ توڑ جانا۔ کسی کی آنکھ سے جو آنسو گریں گے یاد آتے رہیں گے تمہیں زندگی بھر، کسی اور کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر کسی اور کے ہاتھوں کو نہ بھول جانا، جو بکھریں گے دھڑکن تو پھر کیا رہے گا، جو ٹوٹے گا دل تو یہ کیسے جڑے گا، یاد رکھنا یہ تم زندگی میں، کسی کو رلانا کسی کو ہنسانا، نہیں ہوتی محبت اگر تو بچھڑنے سے پہلے بتانا، راہی بدلتے ہیں ہر موڑ پر ہی مگر تو کبھی بدل نہ جانا، بدلیں گے چہرے ہر سفر میں آتے جاتے رہیں گے مسافر، دل والے ٹھہر کر کسی موڑ پر روک کر زندگی کو، رہ جائیں گے کسی موڑ پر ہی، دل گھر ہے خدا کا اس سے توڑ کر تم کیسے خوشیوں کے سپنے بنو گے، کسی کو آنکھوں میں بسا کر نہ آنکھوں کو تم پھیر جانا۔
یوں ہر کسی پر بھروسہ کرو نا، جانے کب کون دل توڑ جائے، وعدے سنا کر کوئی عمر بھر کے دو پل کے راستوں میں چھوڑ جائے، سارے عالم میں کوئی تجھ سا کہاں ہے، دل توڑ کر جو یہ بولے، دل توڑنا منع ہے۔ یہ نئے گھر میں ان کا تیسرا دن تھا۔ پچھلا مکان جس میں عاصم اور اس کی فیملی عرصہ دراز سے رہائش پذیر تھی، حادثاتی طور پر آگ لگنے سے جل گیا۔ فرنیچر اور گھر کی دوسری اشیاء کو کافی نقصان پہنچا۔ سگریٹ کا ایک معمولی سا ٹکڑا ان کے لیے قیامت لائے گا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ معمول کے مطابق وہ سارے گھر کے کام ختم کر کے سونے کی تیاری کر رہی تھی، اور عاصم معمول کے مطابق آفس کا کام گھر پہ کرتے ہوئے سگریٹ پی رہا تھا، اور بچا ہوا ٹکڑا اس نے ڈسٹ بن کی طرف پھینکا، جو ڈسٹ بن کی بجائے قالین پر گرا۔ اس کی ایک غلطی تباہی لے کر آئی۔ کچھ ہی منٹوں میں آگ پھیلتی گئی، اور وہ کام میں اتنا مگن تھا کہ بیڈ سے نیچے جلتی ہوئی آگ کو بھی نہیں دیکھ سکا۔ وہ تو جب نور اسے دودھ دینے آئی تب اس نے چیخ کر عاصم کو مخاطب کیا۔ وہ آگ دیکھ کر بکھلا گیا اور باہر آ کر ریسکیو کو کال کرنے لگا۔ ریسکیو کے آنے میں بھی 15-20 منٹ لگ جانے تھے۔ ایسے میں بہت کچھ جل جاتا۔ اماں کو جگا کر وہ گھر سے باہر لے آئی۔ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ دوسرے کمروں سے وہ کچھ سامان محلے والوں کی مدد سے نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ بعد میں جب آگ تیز ہوئی تو اندر جانا ہی خطرہ تھا۔ سب اکٹھے ہو کر جلتے گھر کو دیکھنے لگے۔ منٹوں میں آگ کی رفتار اور اماں کی چیخیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی اور وہ خود بھی گھبرا گئی، اور اسی گھبراہٹ میں اسے احمد کا خیال آیا۔ احمد کہاں ہے؟ اس نے گھبراہٹ سے عاصم کی طرف دیکھا۔ کہاں ہے مطلب یہاں نہیں ہے کیا؟ اس نے چاروں طرف دیکھا اور اسی وقت گھر کے دروازے سے روتا ہوا احمد نظر آیا۔ مما مجھے نکالو! عاصم سمیت سب نے اسے گھبرا کر دیکھا، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ جلدی آگ میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے بچاتے، لیکن وہ چلی گئی۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بنا وہ احمد کو گھر سے نکالنے لائی، اور اس کے اپنے ہاتھ اور منہ کا ایک طرف کافی جل گیا۔ ریسکیو نے 10 منٹ کے محنت سے آگ پر قابو پایا۔ گھر کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ وہاں رہتے۔ وہ بھی عاصم کا ٹرانسفر بھی دوسرے شہر ہو گیا، اس لیے وہ سب وہاں شفٹ ہو گئے۔ کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، ہم نیا گھر بنا لیں گے، عاصم نے اس کی اداس شکل دیکھ کر کہا۔ اے لڑکی، ایک کپ چائے بنا دے۔ اس دن چھٹی کا دن تھا۔ احمد اور عاصم دونوں گھر پہ تھے، اور وہ ان کی پسند کا کھانا بنا رہی تھی، اور اماں مسلسل کسی نہ کسی چیز کی فرمائش کر رہی تھیں۔ وہ بلڈ پریشر کی مریضہ تھیں، ہر وقت چڑچڑی رہتی، بات بات پر ناراض ہو جاتی، لڑتی جھگڑتی، حالانکہ وہ پوری کوشش کرتی کہ ان کو خوش رکھے۔ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ توجہ وہ انہیں دیتی، پھر بھی وہ کبھی نہ کبھی ناراض ہی ہو جاتی۔ تم چاہتی ہو نا میں مر جاؤں تاکہ تمہاری جان چھوٹ جائے، بوجھ لگتی ہو نا میں تمہیں۔ وہ جب اس سے کسی کام میں لیٹ ہو جاتی تو وہ چڑھ کر کہتی، اور وہ خاموشی سے ان کا ہر الزام سہتی۔ اپنی صفائی میں کچھ نہ بولنے والی عادت کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچی۔ محلے کی عورتیں اکثر اس کی تعریف کرتی، اماں تمہاری بہو تو کمال ہے، گھر کے کاموں میں، کھانا پکانے میں ایسی سلیقہ شعار سکھڑ لڑکی ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ لیکن بیچاری، اور اس کے آگے کا جملہ جان بوجھ کر ادھورا چھوڑ دیا جاتا۔ اب نہ تو اس محلے داروں میں کوئی دلچسپی اسے رہی، اور نہ ہی کسی کی تعریفوں کا شوق۔ تعریفیں تو اس کی وہاں بھی صبح شام ہوتی تھیں، پھر جب اسے گھر سے نکالا جا رہا تھا تو بے اعتباری سب کے چہروں پر تھی۔ محلے کی کوئی نہ کوئی عورت یا پھر زورا اسے وقتاً فوقتاً یاد دلاتی کہ وہ گھر سے نکالی گئی، سیاہ کردار عورت، تاکہ وہ اپنی اوقات نہ بھول جائے، اور وہ بھول بھی کیسے سکتی تھی۔ دیکھتے دیکھتے 1 سال بیت گیا نور شہر کے بنا، اور وہ جو اس کے بنا جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جی رہا تھا ایک مشینی زندگی۔ دنیا کی نظروں میں ایک کامیاب بزنس مین، ایک کامیاب ڈاکٹر تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر کتنا ادھورا پن تھا۔ 1 سال تک مختلف جگہوں پر اس کی تلاش کرنے کی چاہ میں نہ تو وہ ملی، لیکن زویا مل گئی۔ اس سے کام سے ذرا جو فرصت ملی تھی تو وہ عادت کے مطابق شہر کے مختلف درباروں اور شاپنگ مالز میں بے مقصد گھومتا رہتا۔ اس دن بھی وہ شہر کے بہت بڑے دربار میں تھا۔ ایسے ویسے درباروں سے کچھ مانگنا عجیب سا لگتا، لیکن اس کے لیے وہ وہاں بھی دعا کر ہی جاتا، وہاں بھی جا کر دعائیں مانگتا تھا۔ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں امید تھی کہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کوئی نظر آ جائے گی، لیکن پچھلے 1 سال سے وہ یوں ہی در بدر چکر کاٹ رہا تھا۔ نماز اس نے دربار کے پاس ہی مسجد میں ادا کی۔ سفید ٹوپی اس کے سر پر تھی، اور وہ وہاں موجود لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہزاروں کی بھیڑ میں وہ کسی ایک کی تلاش میں تھا، اور ہزاروں کی بھیڑ میں اسے وہ ایک تو نہیں ملی، لیکن زویا نظر آ گئی۔ وہ دربار کے بالکل وسط میں لگے ایک بہت بڑے درخت پہ کوئی دھاگا باندھ رہی تھی، اور اسے پہچاننے میں اسے ایک لمحہ بھی نہیں لگا۔ وہ بھاگ کر اس تک گیا اور پھولے ہوئے سانس سے اس کا نام لیا، زویا۔
پہلی نظر میں اس نے پہچان نہ سکی کیونکہ وہ کافی بدل چکا تھا۔ اس کی داڑھی اور چہرے کا رنگ کافی تبدیل ہو چکا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، تم جس کی ملنے کی دعا مانگنے یہاں آئی ہو، میں اسی کے لیے یہاں آیا ہوں۔ اس زخمی سے مسکرایا۔ زویا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا میں یہی دعا مانگنے آئی ہوں؟ وہ کچھ الجھ کر بولی۔ پتہ نہیں کیوں زویا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ تم بھی میری طرح اس سے نہیں بھولی۔ زویا نے اداسی بھری ٹھنڈی سانس لی۔ جو زندگی میں خاص مقام بنا کر چلے جاتے ہیں، ان کے جانے کا غم آخری سانس تک نہیں بھولتا۔ دل کیف نے درد بھری آہ بھری اور آس پاس چلتے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ تم کیسی ہو؟ دیکھ رہے ہو؟ اور آپ کیسے ہو؟ زویا نے اس کے چہرے پر کچھ ٹٹولنے کی کوشش کی۔ وہ مسکرایا اور اس کی مسکراہٹ میں بھی درد تھی۔ پتہ نہیں زویا، یہ میری زندگی میں کیا ہو گیا، اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ میں تو وہ سب کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ تو عمر نے مجھے ایسا اکسایا یہ سب کرنے کے لیے، اور میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا انجام اس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے۔ تم بتاؤ، تمہیں کہیں ملی وہ؟ زویا نے نفی میں سر ہلایا۔ ہمارے یہاں ایسی لڑکیاں لوٹ کر نہیں آتی، اور نہ ہی کبھی ان کی خبر لی جاتی ہے۔ جانے وہ کہاں ہوگی بھی یا۔ دل کیف کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ زویا کے جملے کو مکمل سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں ہر نماز کے بعد اس کے لوٹ آنے کی دعا کرتا ہوں، ایک بار وہ مل جائے تاکہ میں اسے اپنی غلطی کی معافی مانگ سکوں۔ وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولا۔ تم اس کے لوٹنے کی دعا نہ کرو اب، کیونکہ اس کی واپسی اب اسے اور آزمائشوں میں ڈال دے گی۔ تم یہ دعا کرو وہ جہاں رہے خوش رہے۔ وہ مدھم آواز میں بولی۔ کئی لوگ ان کے پاس سے گزر کر ادھر ادھر جا رہے تھے، اور وہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے لفظ اکٹھا کر رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے جو لوگ حق پر ہونے کے باوجود بنا کوئی شکوہ کیے صبر کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے انصاف پانے کا آخری راستہ خدا کی عدالت ہے۔ اور مجھے ڈر لگتا ہے ایسے لوگوں سے جو چپ چاپ چلے جاتے ہیں بنا کسی قصور کے، تو خدا ان کے انصاف کا خود ذمہ لے لیتا ہے، اور ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں، حساب کتاب والے دن۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے کھوئے کھوئے سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ بات کرتے ہوئے اچانک زویا اس کی آنکھوں میں دیکھا، سرخ روئی روئی سی آنکھیں۔ تمہیں نہیں لگتا کہ جب ایک تہجد پڑھنے والی حافظ قرآن لڑکی روتے ہوئے خدا سے تمہاری شکایت کرے گی؟ دل کیف نے ایک بار پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے کھولا۔ وہ تحلیل ہونے والا منظر نہیں تھا۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے، اتنا کہ رات کو میں کبھی سو نہیں پاتا۔ وہ بڑے کرب سے اعتراف کر رہا تھا۔ جو پہلی بار کسی مرد کو عورت کے لیے روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کیا کوئی مرد بھی کبھی کسی لڑکی کے لیے آنسو بہا سکتا ہے؟ اس نے ہتھیلی کی پشت سے اپنے آنکھوں کو صاف کیا اور لمبی سانس لے کر جیسے خود کو نارمل کرنا چاہا۔ وہ اگر آنسو صاف نہ کرتا تو لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے اور وہ تماشائی بن جاتا۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ بڑی دیر بعد وہ بولی۔ تم بھی جا رہی ہو؟ زویا نے ایک نظر اس سے دیکھا، پھر نظریں چراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ بدلیں گے چہرے ہر سفر میں، آتے جاتے رہیں گے مسافر، دل والے ٹھہر کر کسی موڑ پر، روک کر زندگی کو رہ جائیں گے کسی موڑ پر ہی۔ رات کے آخری پہر اس کی آنکھ کھلی۔ یہ زویا سے ملاقات کے بعد تیسری رات تھی جب وہ مسلسل ایک ہی خواب دیکھ رہا تھا۔ خدا کے سامنے روتی ہوئی نور اس کی شکایت کر رہی ہے۔ وہ اچانک اٹھا اور اس کا سارا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے تیزی سے لیمپ آن کیا، لیکن اس کا خوف ختم نہ ہوا۔ سامنے وال کلاک پہ وقت دیکھا، رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس نے پاؤں سے کمبل ہٹایا اور ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی نکال کر پینے لگا۔ پھر وہ صوفے پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگا، لیکن ڈر ختم نہیں ہوا۔ وہ موبائل آن کر کے وقت گزاری کے لیے کالج کے دنوں کی تصاویریں دیکھنے لگا، لیکن اس سے بھی وہ جلدی بیزار ہو گیا۔ وہ جتنا اسے بھلانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اتنا ہی زیادہ اس کے خوابوں میں آنے لگی تھی۔ میں مانتا ہوں ہو گیا مجھ سے گناہ، توڑ دیا میں نے تمہارا دل، کر دیا تمہیں برباد، لیکن خدا کے لیے اب نکل جاؤ میری زندگی سے، میرے خوابوں سے۔ مجھے اس طرح سے کیوں یاد آتی ہو؟ وہ جیسے خود سے مخاطب تھا۔ اس کی آواز میں بے پناہ اداسی تھی۔ دنیا کے لیے ایک کامیاب ڈاکٹر اور حقیقت میں ایک ناکام شخص جو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ایک لڑکی کی یاد سے پیچھا نہیں چھڑا سکا۔ اب تک وہ صرف محبت تھی اور اب پچھتاوا بن گئی۔ کیسے کیسے رنگ لے کر وہ اسے یاد آ رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ کمرے میں گھٹن ہو رہی تھی اسے۔ اس وقت وہ پہلے بھی جاگ جاتا، اس لیے وہ جانتا تھا سب سو چکے ہوں گے۔ کبھی کبھی دادی امی میں سے کوئی جاگ جاتا۔ آنکھوں کو ہتھیلی سے صاف کر کے وہ کچن میں آیا۔ رات کے وقت اسے بھوک لگ جاتی اور یہ عادت اس کی شروع سے تھی۔ وہ ہمیشہ رات کو اٹھ کر فریج سے کچھ نہ کچھ نکال کر کھاتا، لیکن اب تو پریشانی میں کچھ سے کچھ زیادہ ہی بھوک لگتی تھی، اور اب یہ عادت اس کی بن ہی گئی۔
تقریباً ہر دوسری رات وہ کچن میں آ کر چائے بناتا یا فریج میں موجود کچھ کھانے لگتا۔ اس وقت بھی وہ کچن میں آ کر چائے بنانے لگا۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی، اس لیے چھوٹی سے چھوٹی آواز بھی بڑی ہو جاتی، اور وہ کوشش کرتا کہ کوئی آواز پیدا نہ ہو تاکہ کسی اور کی نیند خراب نہ ہو۔ وہ سگریٹ بالکل نہیں پیتا تھا، سگریٹ تو دور، وہ ہر نشے سے نفرت کرتا تھا، اور سگریٹ کا نشہ کرنے والوں کو تو وہ فضول سمجھتا تھا۔ وہ حیران ہوتا کہ لوگ کیسے ایک معمولی عادت کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں، لیکن اب وہ باقاعدگی سے سگریٹ پیتا تھا۔ اسے سمجھ بھی آ گیا عادتیں اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تم تھیں تو ایک انسان ہی نا، کوئی اور مخلوق تو نہیں تھی، پھر میں تمہیں بھول کیوں نہیں پا رہا نور سیر؟ خاموشی، اور لمبی خاموشی۔ اگلی صبح اس کے لیے مزید ڈسٹرب رہا۔ ایک اس کے ہاسپٹل میں ایک پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ ہارٹ اٹیک کے کیس میں 2 دن پہلے ان کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا تھا۔ بعد میں اس پر فالج کا بھی اٹیک ہوا، جس سے وہ زندگی ہار گیا، اور وہ وہاں جب بھی کسی کی موت ہوتی اسے بہت دکھ ہوتا۔ وہ کسی کو مرتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جہاں وہ زندگیاں بانٹنے کی کوشش کر رہا تھا، وہاں کسی ایک کی موت بھی اسے اداس کر دیتی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا کارڈیولوجسٹ اور اس کا موت سے بہت قریبی تعلق ہے، اس کے اکثر مریض موت سے پل بھر کی دوری پہ ہوتے ہیں۔ صبح نماز اور ناشتے کے بعد فوراً ہاسپٹل جاتا 7 بجے۔ ایمرجنسی اسٹاف کے علاوہ باقی تمام ڈاکٹرز اور اسٹاف 10 بجے آتے، اور وہ اس وقت مریضوں کی رپورٹس اور ان کا احوال آرام سے دیکھ سکتا، یا جب وہ فری ہوتا تو آفس کا کام کرتا۔ اس کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا کہ ہاسپٹل میں بیٹھ کر آفس کا کوئی کام کرتا، یا آفس کے ٹائم میں مریضوں کی رپورٹس چیک کرتا۔ ایک بار حسب معمول وہ گھر سے ہاسپٹل جا رہا تھا جب اس نے شہر کے بیچوں بیچ موجود واکنگ پل پر ایک عورت کو دیکھا۔ دور سے اس عورت کا چہرہ نظر نہیں آیا، لیکن اس کا ارادہ شاید پل سے کود کر خودکشی کرنے کا تھا۔ اسے تو ویسے بھی ہر عورت کا چہرہ نور سحر لگتا تھا، اور پل پر کھڑی عورت جو خودکشی کرنے والی تھی شاید نور سحر ہی تھی۔ وہ تیزی سے گاڑی موڑ کر اس کی طرف لے گیا اور بھاگ کر اس تک پہنچا۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ صرف 20 سیکنڈز اور لیٹ ہو جاتا تو وہ پل سے نیچے کود جاتی۔ رکو نور، مما میری پہلی مما کی طرح مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی؟ ایک کیسی بے اعتباری اور کیسا وہم تھا احمد کے دل میں، جیسے وہ بار بار یقین دلانے سے بھی ختم نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اچھی خاصی اسے کہانی سنا رہی تھی، پھر جانے اچانک احمد کے دل میں یہ بات کیسے آئی؟ شاید وہ اسے کھونے سے ڈرتا تھا۔ نہیں احمد، تمہیں چھوڑ کر اب کہیں نہیں جاؤں گی، یہ جواب نہیں، سوال تھا۔ اماں بھی اسی وقت کمرے میں داخل ہوئی۔ اے لڑکی، چھوڑ اس کم وقت کو، ذرا میری کمر کی ہڈی دبا۔ ہمیشہ کی طرح اماں کا منہ چڑچڑا تھا۔ نہیں مما، کہیں نہیں جائیں گی، آپ جاؤ۔ احمد نے اسے زور سے پکڑ لیا۔ تو چپ کر منحوس مارا، خود کم وقت جانے کہاں دفعہ ہوئی تیری ماں اور چھوڑ گئی تجھے ہمارے سینے پہ مونگ ڈالنے کے لیے۔ آپ گندی ہو، بہت گندی ہو، احمد غصے سے کہہ رہا تھا۔ اماں اس پہ غصہ ہو گئی۔ کیا کیا سکھاتی رہتی ہو بچے کو ہمارے خلاف؟ پہلے تو کبھی ایسی بات نہیں کی اس نے۔ اماں ناراض ہو کر چلی گئی۔ وہ احمد کو راضی کر کے ان کی کمر دبانے چلی گئی۔ اسے لگا وہ بات وہیں ختم ہو جائے گی، لیکن یہ بات اماں نے شام کو عاصم کے سامنے بھی کر دی، اور وہ سیدھا اس کے پاس آیا۔ یہ اماں کیا کہہ رہی ہیں؟ احمد کس طرح کی باتیں کرتا ہے ہم سے؟ ٹھیک ہے، تم نے اسے ایسا کرنے کو نہیں کہا، لیکن تم اسے سمجھا تو سکتی ہو۔ وہ ٹائی کھولتے ہوئے اس پر چلا رہا تھا۔ اور یہ کیا کہ تم ہر بات پر خاموشی سے سر جھکا لیتی ہو، کچھ جواب نہیں دیتی؟ اتنا ایٹیٹیوڈ ہے تم میں؟ تم ہم سب کو کسی قابل نہیں سمجھتی، تبھی کسی بات کا جواب نہیں دیتی۔ عاصم کا غصہ کم نہ ہوا، اس کی خاموش طبیعت اسے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ اچھی طرح جانتا ہوں میں تم جیسی لڑکیوں کو، معصومیت کا ڈرامہ رچا کر جانے کتنے مردوں کی زندگیوں میں سے کھیل چکی ہو تم۔ بس اسی بات پر اس کا صبر جواب دے جاتا۔ دل چاہتا وہ چیخ چیخ کر بتائے عاصم کو کہ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، لیکن کیا یقین دلاتی وہ کسی غیر کو؟ پتھر مارنے والوں میں اپنوں کے ہاتھ بھی شامل تھے۔ آپ میری مما کو نہ ڈانٹیں۔ احمد اس کے سامنے آ گیا۔ شٹ اپ احمد، دفع ہو جاؤ، عاصم غصے سے بولا، لیکن وہ وہیں کھڑا رہا۔ نو پاپا، اس کی ڈھال بن کر کھڑا رہا۔ اس سے پہلے وہ احمد سے کچھ کہتی، عاصم نے آگے بڑھ کر اسے تھپڑ مارا، اور تھپڑ مارنے کے بعد وہ وہیں کھڑا رہا۔ احمد، تم چلو یہاں سے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے گئی، اور دل ہی دل میں اسے خود سے شرمندگی ہو رہی تھی۔ احمد کتنا کم عمر ہو کر غلط کے سامنے ڈٹ گیا، اور کبھی اپنے حق کے لیے بول نہیں پائی۔ تم آئندہ کسی سے ایسی بات نہیں کرو گے احمد، نہ دادی سے اور نہ ابو سے۔ کچن میں آ کر اس نے احمد کو سمجھایا۔ کروں گا میں، وہ بہت برے ہیں، احمد غصے سے کہہ رہا تھا۔ اس کا غصہ ابھی بھی کم نہ ہوا۔ زہرا نے آ کر اس قصے کو پھر سے چھیڑ دیا۔ بھابھی، آپ سمجھاتی کیوں نہیں احمد کو؟ کیا چاہتی ہیں آپ ہی؟ میں نے احمد کو سمجھایا ہے، وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا۔ مجھے لگتا ہے آہستہ آہستہ تمہارے پر نکل رہے ہیں بھابھی،
اپنی اوقات کبھی نہ بھولنا کہ تم کیا ہو اور تم جیسی عورتوں کا مقام کیا ہوتا ہے معاشرے میں۔ یہ تو ہمارا احسان ہے کہ آپ کو قبول کر کے اس گھر میں لے کر آئے، نئی زندگی دی ہم نے۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ ہوا جب اماں نے اسے ایک دن سبزی کے لیے گھر سے باہر بھیجا۔ وہ سبزی لینے یا کچھ بھی خریدنے باہر نہیں گئی۔ لوگوں کے سامنے اس کا کانفیڈنس زیرو ہو جاتا، لیکن اماں کی بات وہ نہ بھی نہیں کہہ سکی۔ پہلے تو وہ احمد کو لکھ کر دیتی یا اماں خود جا کر سبزی لاتی، لیکن اس دن اماں صبح سے کمبل اوڑھے لیٹی تھیں اور احمد ٹیوشن جا چکا تھا۔ وہ سبزی لینے گئی اور اسی وقت عاصم نے اسے دیکھ لیا۔ لوگوں کے سامنے تو وہ کچھ نہیں کہا، لیکن گھر آ کر اچھی خاصی کلاس لی۔ پھر سے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ میں میں سبزی لینے گئی تھی۔ وہ اس کے لہجے سے ہی سہم چکی تھی۔ پہلے عاشق کے ساتھ بھی تم کالج کے بہانے ملتی رہی، اور اب تمہارا بغیرت باپ تماشا دیکھتا رہا ہوگا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے بالوں سے جکڑ لیا۔ لیکن میں بغیرت نہیں ہوں، اسے دھکا دیا اور وہ دیوار سے جا لگی۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور وہ وہیں پتھر بنی بیٹھی رہی۔ آنسو بھی اسے روٹ چکے تھے، اس رات کے بعد کبھی نہ نکلے۔ عاصم یہ بات ہمیشہ دہراتا رہتا، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اسے تانے دیتا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں نماز پڑھنے بھی نہیں دیتا، یہ کہہ کر کہ جب کردار صاف نہیں تو نماز قرآن کا ڈھونگ کیوں کرتی ہو۔ وہ اس کی ہر بات خاموشی سے سہ لیتی، اور یہ بات پرانی نہیں ہوئی تھی جب ایک بار پھر عاصم نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی جب ہوا سے اس کا دوپٹہ نیچے اتر گیا۔ عموماً وہ خود بھی ایک سیکنڈ کے لیے دوپٹہ نہیں اتارتی تھی۔ عاصم بھی اسی وقت اسے ڈھونڈتا ہوا چھت پر آیا اور اسے بنا دوپٹے کے دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اور سامنے دوسری چھت پر ایک 12 سال کا لڑکا تھا جس نے اس کی آگ میں گھی کا کام کیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ اس کے گالوں پہ ایک کے بعد ایک تھپڑ مارنے لگا۔ وہ تو اپنا جرم بھی نہیں جانتی تھی۔ بال کھول کر دکھا رہی تھیں لوگوں کو۔ وہ صدمے سے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ بہت شوق ہے تمہیں اپنے لمبے بالوں کی نمائش کرنے کا؟ اس نے اسے بیڈ پر دھکا دیا اور دراز سے کچھ ڈھونڈنے لگا۔ پھر اس نے دیکھا اس کے ہاتھ میں بڑی کینچی تھی اور وہ کینچی اس نے لمبے بالوں پر چلا دی۔ وہ پتھر کی بت نما بیٹھی رہی، نہ روئی، نہ چیخی، نہ چلائی، نہ عاصم کو ایسا کرنے سے روکا۔ ہاں، اب آئندہ تم ننگے سر لوگوں کے بالوں کا نظارہ نہیں کرواؤ گی۔ اس کے بال کاٹ کے وہ غصے سے باہر نکل گیا اور اس نے اٹھ کر دوپٹہ پہنا۔ نہ ناراض ہوئی، نہ کوئی شکوہ کیا۔ وہ خاموشی سے ایک بار پھر جا کر گھر کے کام کرنے لگی۔